نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ عزیزان گرامی، غالب کی معمولی سے معمولی بات میں بھی کوئی نہ کوئی بڑی اہم بات، اہم نقطہ، بلکہ نقطہ آفرینی ہوتی ہے۔ غالب کے اشعار طے دار اور پہلودار ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربے، اپنی بصارت اور بصیرت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا۔ غالب کے افکار کی گہرائیوں اور تخیل کی بلندیوں تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بقول خود غالب کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، اور مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اس شعر میں غالب نے ایران کی ایک روایت کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے کلام میں، ان کی تحریر میں شوخی بہت زیادہ ہے، اور ایران کے کسی بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی پر ظلم ہو تو وہ سفید کپڑے پہن لے تاکہ بادشاہ اسے دور سے پہچان کر اس کی فریاد رسی کر سکے اور اسے فریاد کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ تو چونکہ الفاظ سفید کاغذ پہ لکھے جاتے ہیں، اور غالب کا مطلب یہ ہے کہ تمام الفاظ نے کاغذی پیرہن پہنا ہوا ہے اور میری شوخی تحریر کی شکایت کر رہے ہیں۔ جہاں شوخی ہوتی ہے وہاں متانت اور سنجیدگی کا فقدان ہو جاتا ہے، قدرتی بات ہے، اور اس شوخی میں کہیں نہ کوئی سکم، کوئی کمی، کوئی امپرفیکشن، کوئی عدم مطابقت، کوئی عدم توازن رہ جاتا ہے۔ یہ شوخی کا خاصہ ہے۔ تو غالب نے اپنی تحریر کی شوخی کا یہاں ذکر کیا ہے، لیکن یہاں نقش سے مراد انسان ہے، آدمی ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ مجھ کو پیدا کر کے اپنا نقطہ چین پیدا کیا، نقش ہوں، اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں۔ تو تمام انسان، آدمی نقش ہے، اور اللہ تعالیٰ نقش گر ہے، اللہ تعالیٰ مصور ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ شکم مادر میں جس طرح کی چاہتا ہے صورت گری کرتا ہے، اور اللہ دی خلق فسواک فعدلک فی صورت ما شاء رکبک، جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، فصورکم فاحسن صورکم، وہ جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے اور خوب سے خوب تر صورتیں بناتا ہے۔ وہ بہت بڑا مصور اور نقاش ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے نقش ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور صفت کا بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، خلق الانسان من عجل، انسان کو فطرتاً جلد باز پیدا کیا گیا۔ اب کہہ لیں جلدی میں پیدا کیا گیا یا جلد باز پیدا کیا گیا،
انہو کان ظلومن جہولا، انسان جلد باز ہے، بڑی جلدی کرتا ہے ہر کام میں۔ تو جیسا کہ غالب نے کہا کہ جہاں شوخی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتا ہے۔ ایگزیکٹ یہی بات انسانوں میں ہے۔ آپ کسی انسان کو دیکھ لے، کسی آدمی کو دیکھ لے، کروڑ ہا دنیا میں آدمی ہیں، انسان ہیں، کسی ایک کو دیکھ لے، کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو کسی کمی کا شکار نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، وہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو کہا۔ یتیم سے مراد وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں، بلکہ یتیم عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی کمی ہو۔ تو ہر نقش میں، ہر آدمی میں کوئی کمی ضرور ہے۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، کسی کے پاس بصارت، کسی کے پاس بصیرت کی کمی ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کو کوئی محبوب نہیں ملتا، کسی کی بینائی کمزور ہے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی کسی نہ کسی مقام پہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھتا ہے۔ وہ ایبسلیوٹلی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، اور جس کو ہر آدمی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہاں غالب کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان سراپا فریادی ہے نقش گر کے سامنے، اپنے کریٹر کے سامنے، اپنے اوریجنیٹر کے سامنے، اپنے خالق، اپنے فاطر اور اپنے مصور کے سامنے، کہ اس تصویر میں، اس انسان میں جو کمی اور کوئی سکم رہ گیا ہے، جو کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو مطلب یہ بقول غالب کہ ہم سب لوگ نقش گر کے سامنے فریادی ہیں، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہا ہے اور سراپا فریاد بنا ہوا ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شوخی تحریر کی فریاد کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہو گیا، اور ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اگر نقش کو ہم روح مراد لے، انسانی روح مراد لیا جائے، تو آپ ذرا دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو کریٹ کیا تو ان کو عالم ارواح میں رکھا، جسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ اب روح اس عالم ملکوت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی عالم جبروت اور عالم لاہوت ہے، تو ہماری جو روح تھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتی، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے زیر سایہ رہتی، ہر وقت نورانی ماحول میں رہتی، کثیف ماحول نہ تھا، روحانیت کا ماحول تھا، لطافت ہی لطافت تھی، وہاں کوئی کساوت نام کی چیز ہی نہ تھی، فرشتوں کے دلاویز تبسم تھے، ہزارہ قسم کے نظارے تھے، رعنائیاں تھیں، خوبصورتیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے جلوے تھے۔ تو جب روح وہاں تھی تو اس کے دل میں کوئی کدورت، کوئی تنگ نظری، حسد، بغض، عناد، کینہ پروری نہ تھی۔ تو وہ سراپا روحانیت ہی تھی اس دور میں روح۔ تو جب روح کو اس عالم میں، عالم ناسود میں بھیج دیا گیا، اور وہ جو جلوے تھے وہاں ہر وقت میسر تھے، اب وہ اس سے دوری ہو گئی، اور یہاں آ کر ہزارہ طرح کے اندیشے، ہزارہ طرح کی کثافتیں، ہزارہ طرح کی علائشیں اور ہزارہ طرح کے مسائل
کا روح کو سامنا کرنا پڑا اور وہ اس جسم میں قید ہو گئی. لہذا جب اس جسم میں اس عالم ناسوت میں روح آ گئی تو اسے وہ زمانہ یاد آتا. غالب نے بھی کہا تھا نا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اصل میں ہر آدمی کی جو روح ہے وہ بھی فریادی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فریاد کر رہی ہے کہ یا اللہ وہ جو مقام اسے چھن گیا ہے. جیسے مولانا روم نے بھی فرمایا تھا، بشنو از نئے چو حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند. اگر نئے کو یہاں روح سمجھ لیا جائے تو وہی بات ہے جو غالب نے یہاں بیان کی، جو مولانا روم نے بیان کی، کہ ہر روح جو ہے وہ اپنے اس مقام، جس طرح بانسری درخت سے کٹ جاتی ہے بانسری اور پھر وہ اپنے اس ماحول کی یاد میں آہوزاری کرتی ہے. یہاں پرندے تھے، باغ تھے، خوشبوئیں تھیں، خوبصورت مناظر تھے، خوبصورت لوگ آتے جاتے تھے. تو اب وہ جب وہاں سے کٹ کے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی داستان بیان کرتی ہے، فریادی بن جاتی ہے. ایگزیکٹ اسی طرح انسان فریادی ہے. وہ وہاں سے عالم ملکوت سے کٹ کر عالم ناسوت میں آ گیا ہے اور یہاں وہ سراپا فریاد بنا ہوا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ میں دوسرے ولاگ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں.